انور صاحب، گورنر راج یہ کہاں سے خیال آیا، کیوں آیا، کیا فائدہ ہوگا؟ پہلے تو ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں کی ہیں ایک میں تصحیح کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ میں خود خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرا علاقہ جو ہے متاثر ہیں ٹیررزم سے، میرا خود اپنا خاندان متاثر ہے ٹیررزم سے، اور میں نے پی ٹی آئی میں جو حکومت بنی ہے یا جو علی امین خان کی حکومت رہی ہے، میں ایک بات پورے وثوق اور دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہیں اس کی حکومت اور وہ بحیثیت پارٹی ٹیررزم کے خلاف بھی ہیں اور ٹیررزم کے خلاف فائٹ بھی کر رہی ہے۔ یہ جو ملک صاحب نے باتیں کی نا کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کو کام نہیں کرنے دے رہے، ایک مثال دے دے کہ جی فلاں جگہ پہ ہم آپریشن کرنا چاہتے تھے اور حکومت رکاوٹ بنی۔ نمبر ایک، کوئی ایک مثال ایسی آ جائے جس سے یہ واضح ہو کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ اس کا رول یا کلوسیو ہے یا پھر وہ نیگلیجنٹ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایز، ایم این ایز، منسٹرز سب جو ہیں سیم ایک پیج پر ہیں۔ علی امین خان جب تک وزیر اعلیٰ تھے کبھی یہ انہوں نے گلہ کیا کہ جی ہمیں کوئی آپریشن کے لیے؟ یہ جو ٹیررزم ہے نا جی، یہ ہے ہی۔ علی امین کے رہتے ہوئے گلہ نہیں تھا، تو اب گلہ پیدا ہوا ہے، اس کی وجہ نیا چیف منسٹر ہے یا کچھ اور ہے؟ نہیں، اس کی وجہ جو ہے نا وہ معاملات تھے جو علی امین خان کے دور میں جو ہیں ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے چل رہے تھے اور اب رک گئے۔ اب اگر گورنر راج لگا لیتے ہیں تو کیا حاصل ہوگا؟ اچھا، جہاں تک گورنر راج کا تعلق ہے نا، گورنر راج جو ہیں، میں ذاتی طور پہ بحیثیت ایک سیاست کے طالب علم کی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تھریٹ ہے جو دیا گیا ہے کہ معاملات ڈب پہ لے آئیں، اور اگر ڈب پہ نہیں آتے ہیں تو بالکل یہ بعید نہیں ہے کہ گورنر راج نافذ کر دے۔ لیکن گورنر راج نافذ کرنے کے پیچھے محرک پھر یہ ہوگا کہ ان ہاؤس چینج جو ہیں اس کے لیے ایم پی ایس کو توڑا جا سکے۔ گورنر راج لگا کے بندے توڑیں گے اور ہاؤس چینج کر دیں گے، اور چیف منسٹر 20-25 ایم پی ایس درکار ہے نا، اور وہ کافی انڈیپینڈنٹ موجود ہیں ابھی تک الیکشن کمیشن کی مہربانی سے، تو وہ بندے توڑ کافی نہیں، سارے انڈیپینڈنٹ، ماں سوائے ایک کے، تو بس داؤد افریدی کے۔ پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں۔ الیکشن کمیشن نے یہ مہربانی کی ہے۔